نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سلسلہ نبوت۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبوت کے سلسلے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشمول 26 انبیاء کرام کا نام سے قرآن نے جو ذکر کیا وہ موجود ہے۔ کثرت سے جس نبی کا ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور مقصد کیا تھا سلسلہ نبوت کا اور ضرورت کیا تھی؟ پہلی چیز تو یہ کہ انسان کی تخلیق اللہ کے ہاتھوں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا، خلافت ارضی عطا فرمائی، تو فرمایا کہ فمن تبع ہدای منی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم، تم اور تمہاری ذریت میں وہ شخص جو میری بھیجی ہوئی وحی سے ہدایت حاصل کرتا رہے گا اور اتباع کرے گا، میری ہدایت کی اتباع کرے گا، اسے نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ ضرورت کیوں ہے؟ جب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو سلسلہ نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کامنسٹ یہ کہتا ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف ریلیجن، ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبوت کا بھی انکار کرے گا کہ مجھے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مکے کے لوگوں کا اعتراض یہی تھا۔ سورہ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے۔ والعصر زمانہ، وقت، دا ایج، ہسٹری، جس کے دامن میں، جس کی گود میں عالم انسانیت ہمیشہ پلی بڑھی، وہ تاریخ گواہ ہے کہ عالم انسانیت ہر دور میں خسارے میں رہی ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے۔ اب یہ اللہ نے ان کو الگ کیا، سب خسارے میں رہے سوائے کن کے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، تواصوا بالحق، حق پر خود بھی رہے اور حق کی تبلیغ بھی کرتے رہے، تواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرتے رہے اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ یہ 4 کوالٹیز اللہ نے بتائی ہیں، یعنی جن کو میں اکثر پرنسپلس آف سکسیس کہتا ہوں۔ مکے کے لوگ کہتے تھے ہمیں نبی کی کیا ضرورت، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، اختیار ہے، سیاسی ہمیں برتری حاصل ہے، کیئر ٹیکر آف مکہ ہیں، سونا آتا ہے، سونے چاندی کے بنے ہوئے خدا آتے ہیں، ہمیں نبوت اور رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جواب دیا کہ انسانیت تو خسارے میں۔ اب جناب سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، 25-26 انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشمول قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جس پر شریعت کا نزول ہوتا ہے، ایک کوڈ آف لائف لے کے آتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو جس پر وحی تو آتی ہے لیکن کوئی نئی شریعت نہیں لاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور 313 یا 315 بعض جگہ لکھا کہ رسول تشریف لائے، اور فائنل شریعت اور فائنل نبی، فائنل پروفٹ ہوڈ، دا لاسٹ پروفٹ ہوڈ، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو کوئی شریعت نہیں ہوگی، جب کوئی شریعت نہیں ہوگی تو کوئی نیا سسٹم یعنی وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی پر اختتام پذیر ہو گیا۔ نبی کا فیضان نبوت تو جاری ہے لیکن سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ نبی کا فیضان تو قیامت تک جاری ہے، نبی آخری نبی ہیں اور قیامت تک آخری نبی رہیں گے۔ فیضان نبوت جاری ہے، وہ اسٹیٹس نبوت کا اللہ کے آخری نبی کو اللہ نے جو عطا فرمایا، امام الانبیاء بنایا، وہ اسٹیٹس فائنل ہو گیا۔ اب ایک شخص یہ سوال کرے کہ بھئی آخری نبی اور یہ اسلام جب آخری شریعت دینی تھی تو پہلے ہی دے دیتے،
1,24,000 انبیاء کرام اور ہزاروں سال کا یہ پروسیس. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلی کے بچے کو ماسٹرز کی کتابیں نہیں پڑھاتے، 4 5 6 7 میں آپ پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں نہیں پڑھاتے. انسانی شعور جس دور میں جس مقام پہ پہنچا، اللہ نے وہ شریعت عطا فرما دی. اور جب انسانی شعور اس کلائمیکس پہ پہنچ گیا کہ اب وہ اللہ کے اس فائنل ریولیوشن کو، فائنل چیپٹر کو قبول کر سکتا ہے، تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخری نبی، آخری شریعت، فائنلٹی دے کر اور دین اسلام اور شریعت کو فائنل کر کے بھیج دیا کہ اب قیامت تک نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور سرکار کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین. قرآن نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا، اب آپ کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کامل ہے. یہ نبی وہ نبی ہیں، ہر نبی کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا مظہر بنایا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا نا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو بات یہ تھی کہ موسیٰ تھے کلیم اللہ، وہ مظہر تھے صفات کے، لیکن سوال انہوں نے اللہ کی ذات کا کر لیا تھا. تو رب نے فرمایا موسیٰ تم میرے صفات کے مظہر ہو، شان کلیمی سے میں نے تمہیں نوازا ہے، میری ذات کا مظہر صرف کائنات میں ایک ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو سلسلہ نبوت کیوں ہے؟ یہ وہ روشنی ہے. ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں. اگر یہ روشنی نہ ہو تو کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ بیچ میں اگر یہ جو ایئر پارٹیکلز نہیں ہو تو کیا آپ میری آواز کو سن سکتے ہیں؟ یہ وہ وسیلہ ہے جس سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. نبوت وہ روشنی ہے، رسالت وہ روشنی ہے کہ عقل ہوتے ہوئے بھی عقل کو کچھ نظر نہیں آتا. اگر نور نبوت نہ ہو، نور رسالت نہ ہو تو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو سکتی. آنکھیں تو لگی ہیں نا، اندھیرے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ روشنی نہیں ہے. نبوت اس روشنی کا نام ہے. سلسلہ نبوت وہ روشنی تھی انسان اور اللہ کے بیچ میں، حق اور باطل کے بیچ میں، کہ جب یہ روشنی آئی، یہ نور آیا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے آئے. تو سلسلہ نبوت وہ نور ہے، اور سب سے اعلیٰ عرفہ جو نور ہے وہ اللہ کے نبی کا نور ہے. قیامت تک اس نور سے مستنیر ہوتی رہے گی یہ کائنات، اور حق و باطل میں فرق کرتی رہے گی اور تمیز کرتی رہے گی. جس طرح یہ لائٹ اگر ہے تو میری آنکھ چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، تو اگر نور نبوت موجود ہے قلب و نظر میں تو حق اور باطل میں فرق نظر آئے گا، ورنہ چیز سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی. یہ عقل نارسا ہے. تو در حقیقت سلسلہ نبوت کیوں ہے؟ سلسلہ نبوت انسان کی عقل کو روشنی دینے کے لیے ہے. جیسی آپ کی آنکھ کو روشنی اگر ملے گی تو وہ چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، تو عقل کو نور نبوت، فیضان نبوت جب تک ملتا رہے گا، عقل جو ہے وہ صحیح اور سالم اور فائق فیصلے کرے گی، وہ سیدھی راہ پر رہے گی، ورنہ عقل اندھیروں میں بٹکتی رہے گی. سلسلہ نبوت کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانی عقل کو وہ نور عطا فرما دیا جائے جس سے وہ صحیح و غلط میں تمیز پیدا کر سکیں. اور یہ نور، نور نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک چمکتا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی یہ نور جو ہے اپنے گناہگار امت کا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سرکار کے دامن سے وابستہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.